بہت شکریہ احمد بابا صاحب. وجہ کائنات، فخر موجودات، حبیب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی آئیڈیل ویلیو. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر تہوار کو اس کی روح کے مطابق منایا جائے. علم کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. پاکستان میں دور حاضر کے چیلنجز کے حوالے سے ممبر ڈیلیور کراچی فورم ڈاکٹر سید عدنان خورشید اور ان کی ٹیم بائٹس جینیسس کی جانب سے ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے جس کے استعمال سے ہمارے تعلیمی ادارے اپنے تعلیمی معاملات میں بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس مہم کے افتتاح سے پہلے تعلیمی نظام کے پلان کے حصول پر بات کی جائے. تعلیم ہی شعور حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے. ڈاکٹر سید عدنان خورشید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں مشکور ہوں ڈی کی ایف فورم کا، جنہوں نے ایک بڑے یونیکلی اس آئیڈیا کو کنسیو کیا کہ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کے موقع پر اس ایونٹ کو کتنے بہتر طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے. جس آئیڈیا کو میں سمجھ پایا میں شیئر کر دیتا ہوں. بیسیکلی ڈی کی ایف فورم کا جو پرائمری آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے جو مختلف سرفیسز ہیں ان کو آپس میں انٹرلنک کیا جائے، اور جو اس میں سب سے اہم سرفیس ہے وہ معاشرے کے وہ طبقات ہیں جو اکنامیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آئیدر اسمال لیول پہ، میڈیم لیول پہ یا لارج لیول پہ. اس آئیڈیا کو لیتے ہوئے اس فورم پہ جو میں سمجھتا ہوں یہ آرگنائزیشن کو ترتیب دیا گیا. مجھ سے پہلے احمد بابا بھائی نے کچھ گفتگو فرمائی، میں اس میں سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. کبھی بھی کوئی ملک اور قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا پلان گراس روٹ لیول سے مینٹین نہ کیا جائے. اگر آپ گراس روٹ لیول سے اپنی پلاننگز نہیں کرتے اور اس کے اکارڈنگلی ایگزیکیوشنز نہیں ہوتی تو وہ جتنی بھی اچیومنٹس ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، ٹینٹیٹو ہوتی ہیں. پینیٹریشن تبھی مینٹین ہوتی ہیں جب روٹس انٹروین کرتی ہیں، اور جب تک روٹس جڑیں زمین میں مضبوطی سے اندر نہ پہنچ جائیں درخت کبھی بھی تناور نہیں ہو سکتا. کوئی بھی طوفان، کوئی بھی آزمائش درخت کو ہلا کے پھینک دے گی. پینیٹریشن مینٹین کرنا گراس روٹ لیول پہ آرگینکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آرٹیفیشلزم، مصنوعیت، اوپر سے کسی پلان کو تھوپ دینا، عوام الناس کا اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا، عوام کے اندر اس کے خلاف کوئی شدمد ہونا، ان کی کلیئرٹیز نہ ہونا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اگر وقتی طور پہ بائی فورس آپ کوئی پلان تھوپ بھی دیں گے تو وہ لانگ ٹرم بیسس پہ ریزلٹ جنریٹ نہیں کر سکتا. ایز آئی سیڈ کہ آپ نے پینیٹریشن مینٹین کرنی ہوتی. اگر آپ سیرت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے اہم ترین بات وہ یہی تھی اور ہے، جس کا میسج ہمیں بھی کنوے کیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ معاشرے کے اندر اپنی پینیٹریشن مینٹین کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا جو اعلان فرمایا وہ 40 سال کی عمر میں فرمایا، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس معاشرے میں ایک ایسے آدمی کے طور پہ زندگی گزاری، ایک ایسے شخصیت کے طور پہ زندگی گزاری کہ جس نے اپنے آپ کو اس معاشرے میں ایکسیپٹیبل کروایا، منوایا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ فرمائیں تو بینگ اے پروفٹ آپ اپنے آپ کو ایز اے بزنس مین منوا چکے تھے. آپ نے اپنی بزنس لیڈرشپ مینٹین کی تھی. آپ نے سوسائٹی کے اندر ایک بہترین سالس نیگوشیٹر کی سٹیٹس کو مینٹین کیا تھا. آپ نے ایز اے پرسنالٹی اپنے آپ کو صادق و امین، یہ بہت بڑا رتبہ ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر وہ لوگ جو الیکٹیبلز ہوں گے ان کے لیے صادق اور امین کا ہونا ضروری ہے. مگر سوال یہ کہ ہم بول تو دیتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ صادق اور امین آرٹیکل 6، بٹ واٹ آر دا ریکوائرمنٹ ٹو بی اے صادق اور امین؟ یہ تو اس ملک میں آپ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حال ہو چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منوایا اس اسٹیٹس کو. اس کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو دنیا نے مانا اس پیغام کو. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے پینیٹریشن مینٹین کرنی ہے. آپ نے سب سے پہلے معاشرے کے ان طبقات تک پہنچنا ہے جو آپ کی ڈیسیشن میکنگ کو کانکریٹلی ایگزیکیوٹ کروا سکے. اس کے بغیر کوئی بھی منصوبہ قابل عمل نہیں ہو سکتا. میں اس بات کو معذرت سے عرض کروں کہ اس ملک میں جتنے تجربے کیے گئے in last 74 years after 47، یہ ملک تجربات سے ہی گزرتا رہا اور پیدر پہ اس ملک میں تجربے کیے گئے، اور ان تجربوں کے کرنے کی وجہ سے اس ملک کی جو آج حالت ہو گئی وہ ڈیلیور کراچی فورم کو یہ کنونس کر رہی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے کہ اب ان تمام چیزوں کو ری ڈیفائن کیا جائے. وی نیڈ ری ڈیفینیشنز، ایون دو if I say کہ وی نیڈ سرٹن پولیٹیکل ری ڈیفینیشنز. سیاسی طور پہ ہم کیا ہیں؟ اس ملک کو سیاسی کس نظام کی ضرورت ہے؟ آج تک کیا ہم یہ ڈیفائن کر پائے کون سا سیاسی نظام اس ملک کے لیے بہتر رہے گا؟ ہر کچھ عرصے بعد نئے نئے تجربات ہم کرتے رہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. ڈیموکریسیز کے نام پر ہم نے کس طرح سے آٹوکریسیز کو رن کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک طرح سے ہم نے اس ملک کو ڈائنسٹی کے اندر کنورٹ کر دیا. بظاہر عوام کی خاطر بات کرتے ہیں مگر ایک بادشاہت ہے اور وہ سرٹن لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اینڈ وی آل نو اٹ ویری ویل. یہ کوئی ڈھکی چھپی اب باتیں نہیں ہیں، ایکسپوز ہو چکی ہیں سب باتیں. نتیجتاً اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایگزاسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. I must share these thoughts. My feeling is that we as a nation in this country moving towards the exhaustion. ہم ایگزاسٹ کر رہے ہیں، ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں. ہماری پالیسیز کے اندر منافقتیں اب ظاہر ہو رہی ہیں. ہماری فارن پالیسیز ڈیفائن نہیں رہی اور جو تھیں وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. تو کیا اب ہم اب بھی نہیں سنبھلیں گے؟ کیا یہ جو ہمیں ری ڈیفینیشنز کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیا ہمیں یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ اب ہم اس پوائنٹ پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہنچ کر ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ آیا ویسٹرن ڈیموکریسیز پہ بیس کرتے ہوئے سسٹم کو منافقت کے طور پہ ہی چلاتے رہنا ہے، یا واقعتاً 47 میں جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ڈو وی مین اٹ؟ کیا یہ مطلب ہے واقعی میں؟ کیا ہم واقعی میں اون کرتے ہیں اس بات کو 74 سال پہلے جو اب تک ہوتا رہا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا نہیں خیال یہ نعرہ ہی رہا. گو کہ اس ملک میں ایسے طبقات رہے جن کی یہ کوشش رہی کہ وہ سنسیئرلی امپلیمنٹ کریں اس اسلامک سسٹم کو جس کے لیے یہ ملک معرض وجود میں لایا گیا تھا. مگر ایز آئی سیڈ چند لوگ اس کو مونوپلائز کرتے ہیں، پپٹ سسٹم کریٹ کرتے ہیں، اس پوری توجہات کو، ان تھیوریز کو ڈیریل کر دیتے ہیں اور نتیجتاً ایکسپیریمنٹیشن در ایکسپیریمنٹیشن یہ چلتا رہتا ہے. اس کو اب ختم ہونا چاہیے. اس کے اختتام کی اب وقت آ رہا ہے. میرے خیال میں ڈیلیور کراچی فورم جو صحیح کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، اس کا ایک بیسک ڈومین ہی یہ ہے. یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ گلی محلوں میں جا کے آپ نے سول ورک کروا دیا،
آپ نے فلنتھروپک ورک کروا دیا, آپ نے ویلفیئر کا کام کروا دیا. یہ صرف اتنی بات نہیں ہے ڈی کے ایف. جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ڈی کے ایف کو پڑھ کر, سمجھ کر, سن کر, ڈاکٹر نواز الہدیٰ سے اکثر گفتگو رہی, what my thinking is that DKF is responsible to define the new political reforms needed by the society of Pakistan. That is the main objective, what I think. باقی جو سربراہان ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں ڈی کے ایف کے, وہ بہتر سمجھتے ہوں گے. مائی ڈائریکشن, میری سمت ڈی کے ایف کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب یہ ریڈیفائن کرنا ہے اور ان پولیٹیکل ایجنڈاز کو اسلامک نارمز کی گائیڈنس میں لیتے ہوئے عوام الناس تک جانا ہے, لوگوں تک جانا ہے. اگر یہ کام سکسیسفلی ہو گیا, یہ فورم یہ کام کر گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی. ادروائز فلنتھروپک ورک, سول ورک, سوشل ورک, ویلفیئر, اور بھی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. بٹ واٹ از دا ڈسٹنکٹیو فیچر آف ڈی کے ایف؟ آئی سیڈ دس تھنگ, آئی اون دس تھنگ. پولیٹیکل ریفارمس, شعور ڈیولپ کرنا, آپ عوام کے ذہنوں میں اس سیٹ کو پلانٹ کرنا کہ یہ ملک جس طرح سے چل رہا ہے کیا مطمئن ہے, کیا یہ سیاسی نظام آپ کو کچھ دے پایا, کیا یہ مونوپلائز قسم کا سسٹم, سو کالڈ ڈیموکریسی اینڈ سو کالڈ اسلام, آدھا تیتر آدھا بٹیر, go through the constitution of Pakistan, there is still dispute on it کہ کیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واقعتاً ان پریکٹیکل اسلامک کانسٹیٹیوشن کہا جا سکتا ہے. بہت بحث ہے اس کے اوپر. اینڈ دیر نمبر آف آرٹیکلز پریزنٹ ان اسلامک کانسٹیٹیوشن جو کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں. ابھی وقت نہیں کہ اس کا ڈسکشن کیا جائے, مگر یہ منافقتیں اور یہ ڈائلیماز, یہ کنفیوژنز اس نہج تک جہاں تک آج ہمیں پہنچا گئیں اب ختم ہونی چاہیے. یہ ایک سبلیمنل غیر محسوس انداز میں ایک پیغام میں نے پہنچا دیا. اصلاح کی ابتدا, ہاؤ یو اسٹارٹ دا کریکشن ان دا سوسائٹی, واٹ از دا موسٹ بیسک نیڈ ٹو کریکٹ دا سوسائٹی؟ ایجوکیشن, دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. تعلیم, علم. پہلی وحی اقرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ اٹھا کے دیکھیں, شعور دینا. وہی معاشرہ تھا کہ سرٹن آقا غلام بنا رہے تھے. مکہ کی معاشرے کو اگر آپ اسٹڈی کریں اسلام سے قبل, بہت سی مماثلتیں ہیں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بھی, بہت سی سملیرٹیز ہیں. The very first initiative taken by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you ask me what my conclusion, awareness, شعور, آگاہی. مجھے خوشی ہے کہ یہاں اس مجلس میں, اس گیٹ ٹوگیدر میں ایسے بہت سے احباب میری نظروں کے سامنے جو اسی مائنڈ سیٹ کو لے کے چل رہے ہیں, جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا. وہ مختلف میڈیاز کے اوپر اسی شعور کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو کامیاب کرے. اویئرنیس ویری امپورٹنٹ. اویئرنیس, شعور دینا, آپ کو کم از کم سوال اٹھانے کی ہمت دے دینا کہ سوچے تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد. کیا واقعی میں آپ ایک آزاد سٹیزن ہیں؟ سوچیں. میں بہت سے سوال کھڑے کر دوں, آپ کی اس سوچ پہ سوالیہ نشان کھڑے ہو سکتے ہیں. کیا آپ آزاد شہری ہیں؟ کتنے آزاد ہیں؟ کہاں تک آزاد ہیں؟ ایز اے سول رائٹس اگر آپ کی بات کی جائے تو کتنے آپ انجوائے کرتے ہیں سول رائٹس؟ ہمیں نہیں پتا. ہمارے لیے باتیں بس ایسی ہیں کہ بس پڑھے لکھے لوگ کچھ ہیں, وہ کہیں اپنی فورمز پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. دیٹس واٹ دا پوائنٹ. پٹ دس تھنگ آن دا گراس روٹ لیول. بات یہی ہو رہی ہے کہ اس بات کو ہی آپ تک پہنچانا ہے کہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو معاشرہ آپ تشکیل دینا چاہتے تھے اس ملک کے, پاکستان کے معرض موجود کے وقت, کیا وہ معاشرہ تشکیل پا چکا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو ہم ایک منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں.
میں نے کہا اب یہ ایگزاسٹ ہو رہا ہے, اب یہ سسٹم ایگزاسٹ کر رہا ہے. اب جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں ان کے پاس میڈیاز کا ایکسس اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم ان کو لگی لپٹی جذباتی باتیں سنا کر قائل نہیں کر سکتے. کیپ اٹ ان مائنڈ. وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں چھپتے ہوئے, وہ اس پاکستان کے وجود پر آنے پر بہت سے سوالات کر رہے ہیں, وہ اس سسٹم کو جو اب چل رہا ہے اس پہ سوالات کھڑے کر رہے ہیں. نوجوان نسل کے پاس بہت چھپتے ہوئے سوالات ہیں جن کے شاید ابھی ہم تسلی بخش جواب نہیں دے پا رہے, مگر ہمیں جواب دینے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈائلماز دیکھ رہے ہیں اس سوسائٹی کے اندر. دا ویری فرسٹ تھنگ واٹ وی نیڈ ایجوکیشن. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, مجھ سے بہت بہتر گفتگو کرنے والے صاحب علم لوگ تشریف فرما. آخر میں بس ایک بات, ایجوکیشن از مائی فیلڈ. ڈاؤ سے گریجویٹ کرنے کے بعد بینگ اے ڈاکٹر, آئی ایم ناٹ اے میڈیکل پریکٹیشنر ایز سچ کہ یہ میری بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے. میں نے کوئی کلینک یا کوئی اس طرح کی پرائیویٹ پریکٹس جس سے میں ارننگ کروں, یہ میں نے نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب یہ ڈگری میں نے لی تو اس وقت یہ نیت رکھی کہ خلق خدا کے جتنے کام آ سکتا ہوں وہ میں آؤں. مائی پروفیشنل ایکسلنس از ان ایجوکیشن. کیمبرج سسٹمز, میٹریکولیشن سسٹم, انٹرمیڈیٹ سسٹمز, اس کو دیکھا, خود بھی پڑھا لکھا, اسی راستے سے گزرا, اور وہ گیپس میری نظر میں آئے جن کو پھر میں نے آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ایک تھاٹ پروسیس یہ ڈیولپ کیا کہ آج یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے. کووڈ-19 نے بہت کچھ سمجھایا, کووڈ-19 نے بہت سی چیزیں ہمیں کلیئر کر دی. کووڈ-19 نے یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اب میسج آپ فیس ٹو فیس انٹریکشن سے پہنچائیں. آپ کے میڈیاز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ آپ کا میسج کنوے کرنے کی اس میں پینیٹریشنز ہوں, کانٹینٹ ڈیولپ ہو اس میں, ایسا اس کے ویژولز ایسے ہوں, اس کی گرافکس ہوں. اب یہ فیلڈ بن چکی ہے. سوشل انٹریکشنز کے اندر اب ڈسٹینسنگ آ رہی ہے, اور ویسے بھی یہ میڈیا بہرحال اس کا ایک نیگیٹو پارٹ یہ بھی کہ ہمیں ڈسٹینس کر ہی رہا ہے. تعلق, رشتے ناطے کمزور پڑ رہا ہے. معاشرہ وہ نہیں رہا, وہ تعلق ویسے نہیں رہے, ان تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی, مٹیریلسٹک ہو گیا بہت کچھ. لیکن بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. میں نے یہ کنسیو کیا کہ وہ جو کچھ میرا ایکسپیرینس رہا اس ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر, اس کو کیوں نہ ایک ٹیکنالوجی کی فارم میں کنورٹ کر دیا جائے, اور اس طرح کہ وہ میکسیمم آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز تک پہنچ سکے.